بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ گلزار پور نام کا ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں احمد رہتا تھا۔ احمد 11 سال کا ایک شرمیلا مگر دل کا بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمروں میں کتابیں پڑھتا یا کبھی کبھی گاؤں کے کھیتوں میں کھیلتا۔ اس کی دوستی بہت کم لوگوں سے تھی کیونکہ وہ دوسروں سے بات کرنے میں گھبراتا تھا۔ گاؤں کے لوگ زیادہ مصروف اور سیدھے سادے تھے مگر احمد اپنے خیالوں میں بہت کچھ سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا لڑکا آیا۔ اس کا نام فروخ تھا اور وہ شہر سے آیا تھا۔ فروخ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور وہ ہر کسی سے بات کرنے میں ہچکچاتا نہیں تھا۔ گاؤں کے بچے فروخ کو جلدی اپنا دوست سمجھنے لگے کیونکہ وہ بہت مزے کی باتیں کرتا تھا اور نئے کھیل سکھاتا تھا۔ احمد کو فروخ کی ہنسی اور باتوں سے دلچسپی ہوئی مگر وہ کچھ شرما رہا تھا کہ فروخ سے کیسے بات کرے۔ ایک دن احمد کھیتوں میں اپنے پسندیدہ کھیل کو کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران فروخ بھی وہاں آ گیا اور کہا کہ وہ بھی اس کھیل میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں تم آؤ۔ دونوں نے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور جلد ہی بات چیت ہونے لگی۔ احمد نے فروخ کو گاؤں کی سب جگہیں دکھائیں اور فروخ نے شہر کی کہانیاں سنائیں۔ دونوں کی دوستی بہت گہری ہونے لگی۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں زبردست بارش آئی۔ بارش نے ندی کا پانی اتنا بڑھا دیا کہ گاؤں کے کچھ حصے پانی میں ڈوب گئے۔ گھروں میں پانی بھر گیا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ احمد کا گھر بھی اس پانی سے متاثر ہوا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا تھا کہ گھر کو بچائے۔ اس مشکل وقت میں احمد اور فروخ نے سوچا کہ وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ گاؤں کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان پہنچائیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ دونوں دوست دن رات محنت کرنے لگے۔ احمد نے اپنے والدین سے بات کی اور فروخ نے اپنے کچھ سامان گاؤں کے لوگوں میں بانٹنے کے لیے لے آئے۔ وہ دونوں کئی گھروں کے پاس گئے، لوگوں کی مدد کی، چھوٹے بچوں کو کھانا دیا اور بوڑھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ گاؤں والے احمد اور فروخ کی دوستی اور مدد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ دوستی میں بہت طاقت ہوتی ہے اور مشکل وقت میں دوستوں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بارش کے دن ختم ہونے کے بعد گاؤں کے لوگ مل کر پانی نکالنے اور گاؤں کو صاف ستھرا کرنے لگے۔ احمد اور فروخ بھی ہر جگہ مدد کے لیے تیار تھے۔ گاؤں کی خواتین نے کھانا بنایا اور سب مل کر کام میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ احمد کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی میں دوست کی کتنی اہمیت ہے اور فروخ بھی خوش تھا کہ اس نے ایک اچھا دوست پایا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد اور فروخ کی دوستی گہری سے گہری ہوتی گئی۔ وہ ہر دن نئے نئے کھیل کھیلتے، کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ گاؤں کے دوسرے بچے بھی ان کی دوستی سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے لگے۔ گاؤں میں محبت اور بھائی چارہ بڑھ گیا تھا۔ ایک دن احمد نے فروخ سے کہا کہ وہ شہر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی شہر کی زندگی دیکھ سکے۔ فروخ نے کہا کہ وہ بھی کبھی گاؤں آ کر احمد سے ملے گا۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ چاہے جہاں بھی جائیں گے اپنی دوستی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وقت کے ساتھ احمد نے پڑھائی میں بہت ترقی کی اور شہر کے بڑے اسکول میں جانے لگا۔ فروخ بھی اپنے شہر میں اچھی تعلیم حاصل کر رہا تھا مگر دونوں ہمیشہ فون پر بات کرتے، ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے حالات بتاتے اور کبھی کبھی گاؤں واپس آ کر ملتے۔ ان کی دوستی وقت کی آزمائش میں بھی کمزور نہ ہوئی بلکہ اور مضبوط ہوئی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی سب سے بڑی دولت ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اچھے دوست ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور مشکل وقت میں بھی امید کا چراغ جلاتے ہیں۔ احمد اور فروخ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، ہمدردی اور تعاون سے زندگی میں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ دوستو۔